أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد مشکل کشا علی مرتضی سلام اللہ علیہ کے کلام نہج البلاغہ سے اس وقت کی انسان کی ایک بہت بڑی ضرورت کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ دنیا بھر میں خاص کر مغرب میں اور مغرب کی پیروی کرتے ہوئے ہمارے مشرقی معاشرے میں بھی خاندانی نظام بکھر چکا ہے اور روز بروز تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے خاندان کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے اپنے بیٹے جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام کو نہج البلاغہ کے دوسرے حصے میں وصیت فرمائی ہے اور خاندان کی اہمیت کے لیے کتنے عظیم جملات ارشاد فرمائے ہیں اس کی طرف توجہ دلوانا چاہتے ہیں۔ امیر المومنین اس خط 31 کے بالکل آخری حصے میں فرماتے ہیں وَأَكْرِمْ عَشِيرَتَكَ، بیٹا اپنے خاندان کی عزت کا خیال رکھنا۔ فَإِنَّهُمْ جَنَاحُكَ الَّذِي بِهِ تَطِيرُ، عجب بلاغت کے الفاظ ہیں۔ جناب امیر فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ تیرا خاندان تیرے وہ پر ہیں جن کے ذریعے سے تم پرواز کرتے ہو۔ وَأَصْلُكَ الَّذِي إِلَيْهِ تَصِيرُ، اور تیری وہ بنیادیں ہیں جن بنیادوں پہ سہارا لے کے تم بلند ہوتے ہو۔ وَيَدُكَ الَّتِي بِهَا تَصُولُ، اور وہ آپ کے دست و بازو ہیں جن سے آپ اپنا دفاع کرتے ہو یا کسی سے اپنی چیز لیتے ہو۔ یہاں تین نہایت ہی عظیم جملات جناب امیر علیہ السلام کے خاندان کی اہمیت کے حوالے سے۔ انسان اگر دنیاوی طور پر یا اخروی طور پر کمال تک پہنچنا چاہتا ہے اور بلندیوں تک پرواز کرنا چاہتا ہے تو وہ خاندانی نظام ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے خاندان کے افراد کو پر کہا، خاندان کے افراد کو بازو کہا، خاندان کے افراد کو بنیاد کہا۔ اگر اس دور میں ان تین چیزوں کو دیکھ لیا جائے تو خاندانی نظام کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ البتہ پر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پرندے دو پروں سے اڑتے ہیں اور دونوں پر برابر برابر چلتے ہیں تو پرندہ آگے بڑھ سکتا ہے یا اونچائی پہ جا سکتا ہے۔ یعنی خاندانی سسٹم میں دونوں طرف سے دونوں پر بنے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی ہو۔ یہ خط 31 میں جناب امیر علیہ السلام کا خاندان کی اہمیت کے متعلق فرمان، اور خطبہ نمبر 23 میں اگر آپ دیکھیے تو وہاں جناب امیر علیہ السلام نے خاندانوں کے بکھرنے کی ایک وجہ کو بھی بیان فرمایا اور پھر خاندان کی اہمیت بیان کی۔ خطبہ 23 میں امام فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، انہ لا یستغنی الرجل وان کان ذا مال عن عشیرتہ، انسان جتنا بھی مالدار ہو جائے وہ اپنے خاندان سے مستغنی و بے نیاز نہیں ہوتا۔ یعنی انسان پیسہ حاصل کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے خاندان کی ضرورت نہیں ہے، نہیں۔ جناب امیر علیہ السلام واضح فرما رہے ہیں کہ پیسہ خاندان کی جگہ نہیں رکھتا، اور پھر فرماتے ہیں دفاعہم عنہ بایدیہم والسنتہم، آپ کے پاس مال جتنا بھی ہو لیکن دفاع اگر آپ کا کرے گا، ہاتھ سے دفاع کرے گا یا زبان سے دفاع کرے گا تو وہ آپ کا خاندان ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَهُمْ أَعْظَمُ النَّاسِ هِيتَةً مِّن وَرَائِهِمْ وَأَلَمُّهُمْ لِشَأْسِهِ، آپ کی مشکلوں میں اور آپ کی پریشانیوں میں آپ کے پشت پناہ اور مشکلوں کا سہارا آپ کا خاندان ہوتا ہے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں وَأَعْطَفُهُمْ عَلَيْهِ عِنْدَ النَّادِلَةِ إِذَا نَزَلَتْ بِهِ، جب کوئی مشکل پیش آئے تو اس مشکل میں اگر کوئی ساتھ دے سکتا ہے تو یہ خاندان ساتھ دے سکتا ہے۔ یہ اہمیت خاندان، اور اگر اس خاندان کو اپنے کمال کے لیے مددگار بنانا ہے
تو خاندان کے افراد کی چھوٹی موٹی غلطیوں سے بلکہ بڑی بڑی غلطیوں سے درگزر کرنا پڑے گا۔ اس سے انسان کا اپنا کمال بھی نظر آتا ہے، جیسے جناب یوسف نے اپنے گناہگار بھائیوں کے ساتھ کیا ہے۔ اسی انداز سے پیغمبر اکرم نے فتح مکہ کے وقت مکہ کے قریشیوں سے کام کیا ہے۔ لا تصریب علیکم اليوم۔ نہج البلاغہ کے مختلف مقامات سے دو جملے خلاصے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اگر اس خاندانی سسٹم کو باقی رکھنا ہے، ان کی عزت کا طریقہ جناب امیر المؤمنین نے مختلف طریقوں سے بتلایا۔ وہ یہ کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے تو آپ جناب یوسف کی طرح جو قرآن کا حصہ بن گیا ہے، لا تصریب علیکم اليوم، اس کے سامنے اس کی غلطیوں کو دہرائیں بھی نہیں۔ اور قرآن مجید ہی کا اصول ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھائی کریں تو اس کو بھی بھلا دیں۔ لہذا خاندان کی اہمیت کے لیے جناب امیر علیہ السلام کے ان دو جملات پہ غور کیا جائے، تاکہ اس زمانے کی خاندانوں کے بکھرنے اور بچھڑنے کی جو مشکل پیش آ رہی ہے اس کو بچایا اور سنوارا جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔